تو ہمارے ایک انگریزی کے ٹیچر عبدالرشید صاحب، وہ میتھمیٹکس کے بھی بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اسے پڑھا لوں گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو فزیکل پی ٹی کا جو پیریڈ ہوتا تھا نا، وہ کہا کہ تم نے اٹینڈ نہیں کرنا، اور وہ اس وقت مجھے لے کے بیٹھ جاتے تھے اور مجھے الجبرا اور جیومیٹری پڑھائی۔ مجھے خیال تھا میتھ نہیں آئے گا، تھوڑا سا میتھ بھی پڑھا دیا، تو اس طرح سے میں پاس ہو گیا۔ تو کوئی، میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی لالچ، کوئی بات نہیں ہوا، یہ کہ میرے والدین نے سمجھا کہ بھئی اتنی محنت انہوں نے کی ہے ساری، تو جب یہ انہیں جائیں گے گھر پہ ملنے تو انہیں انڈے دے دیں۔ ایک انڈوں کا دے دیا انہیں۔ اچھا، پھر دروازے پہ آیا، وہ انڈے لے کے چلا گیا تھا۔ پڑھاتے رہے وہ اتوار کے روز، جب اٹھے میں اجازت سے کیا تھا، انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو ذرا، یہ اس انڈوں کی کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہمارے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے کھیتوں کے میں ہوں، وہ تو کوئی بازار تو ہے نہیں وہاں مرغیوں کا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا رکو، میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، ہم تو خریدتے ہیں نا۔ تو اس کے وہ لے آ پیسے کہ یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے منع کیا انہوں نے، نہیں۔ اچھا منع کیا ہے، پیسے نہیں لیتے، آپ انڈے لے جاؤ۔ تو میں نے کہا سر میں کیسے اور کلاس میں جاؤں گا، انڈے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو کہنے کہ پھر پیسے نہیں، انہوں نے پیسے دی، کوئی ٹیوشن کا خرچ نہیں، کوئی محبت۔ اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب میں محمد علی خان میں جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مشین بنا لی۔ انہوں نے خبر پڑھی، وہ ملنے آئے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، منتیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں میں کسی کام سے تو آئے، میں نے کہا بتائے کوئی کام کسی وجہ سے آئے ہو، کسی محکمے میں ہو تو میں علامہ صاحب سے کہہ کے کرا دو۔ کچھ کا کچھ نہیں، صرف تو میں دیکھنے آیا۔ تو ایسے اساتذہ ہوا کرتے تھے، تو ان کا خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم زوال مسلسل میں بحیثیت کو۔ جی ناظرین کرام، جس طرح پروفیسر صاحب نے آپ کو تعارف پیش کیا اور اس میں کئی ایک ایسی باتیں تھیں جو ہمیں تھوڑا ماضی میں لے کے گئیں، اور کیا لوگ تھے وہ محبت والے، عقیدت والے، اور آج آپ سب دیکھتے ہیں بلکہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اس انٹرویو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سر میری آپ سے گزارش ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے بڑا علمی خانوادہ ہے آپ کا ماشاءاللہ، تو چونکہ ہمارے انٹرویو کا تھوڑا ٹاپک صحافت کے ساتھ بھی منسلک ہے، تو ادبی صحافت میں آپ نے کب قدم رکھا؟ کیا اسکول دور میں ہی آپ نے صحافت شروع کر دی تھی، یا پھر کالج لیول پہ کس حوالے سے آپ نے صحافت میں آغاز کیا اپنا، وہ ذرا ناظرین اکرام کو بتائیے۔ وہ یوں ہوا کہ جب بی اے کا امتحان دے کے میں کیمل پور سے گاؤں پہنچا کہ نتیجہ آئے گا تو پھر آگے کی طرف دیکھیں گے، تو میرے دو دوست جو سینئر تھے کیمل پور کالج میں ہی، شفقت علی مرزا اور منو بھائی، وہ دونوں یہاں راول پنڈی میں تعمیر اخبار میں کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم وہاں گاؤں میں بیٹھ کے میل ملاقات ہو گئی، اب آؤ ادھر آ جاؤ اور نتیجے کا انتظار کرتے ہوئے اخبار میں کام کرنا شروع کر۔ تو یوں میں صحافت کی طرف آ گیا۔
کہ وہ دونوں دوست جو ہے منو بھائی اور شفقت تنظیم مرزا وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے سافت میں. تو پھر جو ہوا کہ جب گارڈن کالج میں داخل ہوا میں ایم اے کی کلاس میں ماشاء تو اس وقت پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک چھوٹا سا گھر 2 کمروں کا اور بڑا سا سے اس زمانے میں راولپنڈی میں کوئی زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ کرایہ پہ لیا اور گاؤں سے میری والدہ نے انتظار کیا کہ ایک سال یہاں آ کے مجھے کھانا وانا پکانا نہ پڑے خود تو وہ میرے ساتھ کام کرے. تو میری والدہ کسی خاتون سے کہہ رہی تھی یہ بات کہ یہ لڑکا جو پہلے آیا تھا نا جس نے تصویر بنائی ہماری جی یہ سن رہا تھا. صحیح. وہ کسی کام سے ہمارے آیا سیل میں تو کہنے لگا کہ ماما کے ساتھ میں جاؤں گا. صحیح. تو اس نے مجھے ماما پر ڈال دیا اور یہ آ گیا. تب تک یہی ہے اور یہ ہمارے محلے کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہے. اب وہاں زیادہ لینڈ لارڈ تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کافی زمین تھی اور نتیجہ یہ کہ اسے شک گزرا کہ میرے والد تو فوت ہو گئے لیکن یہ جو باقی رشتہ دار ہیں وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے. تو وہ پھر میرے والد صاحب کے پاس آیا تو اس زمانے میں اساتذہ جو تھے کوئی تھوڑی بہت ضرورت کی چیزیں رکھے رہتے تھے دیہات میں کہ فوری طور پہ کسی کے کو پیٹ میں وہ ہو گیا کچھ دیر میں سر میں درد ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں. تو یہ آیا تو یہ پھر اس نے کہا میں جاؤں گا. نتیجہ یہ کہ یہ اس وقت آیا ہے اور آپ تک ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو پرانا ترین میرا جو دوست ہے اس کال میں وہ وہی ہے جس نے ہماری تصویر بنائی تھی. واہ. جی ناظرین کرام جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ بھی خود محنت کی اور خود کما کے تعلیم حاصل کی. یہ بھی بہت بڑا فن ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود محنت کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا علمی سفر بھی جاری رکھے. سوالات کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ ناظرین کرام بخوبی جانتے ہیں کہ پروفیسر صاحب ایک محقق، ادیب، نقاد، دانشور، مصنف، ہزاروں الفاظ بھی کہیں تو میرے خیال میں کم ہیں. تو آئیے ان سے ہی جانتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیے آپ کی کئی ایک تصانیف ہیں تو ان میں سے کون سی ایسی تصانیف ہیں جو آپ کو خود بڑی پسند ہیں؟ کیونکہ جو تخلیق کار ہوتا ہے کوئی ایسی چند ایک تخلیقات ہوتی ہیں جو خود وہ بہت پسند کرتا ہے. وہ ویسے تو یہ ہے کہ ساری کی ساری پسند ہوتی ہے. جی لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کس طرح میں اچانک ادبی تنقید کی طرف آیا. ہوا یہ کہ یہاں راولپنڈی کے کنٹونمنٹ ایریا میں ایک ادبی انجمن تھی تو اس میں گفتگو ہو رہی تھی کسی دوسرے آدمی کے مقالے میں. تو اس میں میں نے 2-4 باتیں کی تو مجھے کہا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی نا اس پہ تو آگے بحث چلے گی لیکن یہ ہے کہ آپ اگلی ہماری میٹنگ میں خود کچھ لکھ کر لائیں.
वाह, तो उस वक्त मैं फिर अगले उनके उस पर लेके आया एक छोटा सा मजमून। तो वो मजमून जो है वो एक तरह से बड़ा नुक्ता आगाज वो पढ़ा मैंने। तो कहा गया कि भाई वो नया दौर कराची उस पर शमूलियत के लिए ले लें, लेकिन वो मैंने दे दिया। लेकिन बाद में वो मिर्जा अदीब साहब अंदर नसीब के एडिटर थे, उन्होंने जोर डाला कि भाई वो तो सेबानी है, तो ये मजमून मैं पहले छाप देता हूँ उसमें। तो इस तरह का उनका पहले मजमून तो ही हो गया। फिर जब इंतज़ार हुसैन साहब बने इसके अब्दुल लतीफ़ के एडिटर, तो उन्होंने मुझसे मजमून मांगा। तो मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा, तमीज़दार बहू की बदतमीज़ी। अच्छा, अब वो उन्होंने शाया किया, वो इतना मकबूल हुआ। सलीम अहमद ने लिखा कि भाई ऐसा अगर साल में एक मजमून छाप दो तो इंतज़ार हुसैन को तो बड़ी बात है। तो वो था उस पर कि सैयद अहमद खान के ज़माने में जिस तरह से उनके कुलीग लिख रहे थे ना, तो एक तमीज़दार बहू और बदतमीज़ बहू की कहानी थी। तो उसमें जिसे बदतमीज़ बहू कहा था वो ऐसी थी कि वो अपने दिन से सोचती थी, तकलीफ परस्ती थी, और ये नहीं देखती थी कि मैं जो दिल में आया है वो कह दूंगी तो ये बुरा बना है, वो कहती थी। तो उसे बदतमीज़ में शामिल कर रखा था। और जो तमीज़दार थी वो बस मसरत पसंद थी, देखती थी क्या बात। तो मैंने उसकी बदतमीज़ी और बदतमीज़ की तमीज़दारी पे लिखा, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो कुछ सलीम अहमद वगैरह उस ज़माने में मोहम्मद असल नस्की और वो एक पूरा इस तरह का था। तो इस तरह से फिर मेरे दिल में भी और जेल में भी लिखने का शौक था ही, तो वो परवान चलता रहा। लेकिन बहुत अहबाब जो है जो रसायन के एडिटर थे वो भी मैं उनका एहसान मानता हूँ कि बड़ी मोहब्बत के साथ मुझसे तलब करते थे मजमून। तो नहीं लिखा होता था तो लिखना पड़ता था और लिख के भेज दिया करता था। अब तक इस तरह से लिखता चला आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, देखिए प्रोफेसर साहब जिस तरह फरमा रहे थे तो कैसा तख्लीकी ज़हन माशाल्लाह कि एक ग्राउंड में अगर मैच हो रहा होता है, रवायती अंदाज में सारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, तो एक खिलाड़ी ऐसा आता है कि जो मुनफरद अंदाज़ अपनाता है और सारे को अपने शहर में जकड़ लेता है। अदब में ये इनका कमाल है माशाल्लाह। तो यहीं से सर मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अदीब और सहाफ़ी के ज़हनी सांचे में क्या फ़र्क है? क्या ये पैदाइशी लोग कहते हैं कि अदीब पैदा होता है या बनता है? इस हवाले से। ये है कि असल में तो ये अल्लाह का एहसान है किसी पे कि उसमें ये सलाहियत वलीयत कर दे। जी अब ये कि इत्तेफाकात ज़माना होते हैं, जैसे मैंने बताया जी सर। कि अचानक किसी को ये एहसास होता है कि मेरे दिल में जेल में कुछ है, मैं कलम से उसे मुंतकिल कर सफ़र किरदार में। तो वो एक मरतबा शुरू किया। अगर पजीराई ऐसी मिल गई जैसी मुझे शुरू में मिली थी तो फिर आदमी और ज़्यादा शौक से लिखना शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ार हुसैन साहब और सलीम अहमद के साथ इनसे बड़ी एक शख्सियत अहमद अलीम कासमी साहब है कि उनकी भी सरपरस्ती मुझे हासिल रही। वो जिस भी रिसाले के एडिटर रहे उसमें उनकी मोहब्बत भी काम आती रही।
कि अगर किसी पर्चे में कोई मजमून रह गया है तो फिर जोर दिया कि अगले में ज़रूर आना चाहिए। तो इस तरह से होता रहा। अब आपने अदब और सहाफ़त की जो बात की है उसकी जानब आता हूँ। तो होता ये है कि सहाफ़त जो है वो एक तो है खबरें, कल क्या हुआ था आज यहाँ पढ़ लें उसमें। दूसरा ये है कि जो कुछ होता चला आ रहा है मुल्क में उस पे आपका तबसरा, आपकी ख्याल आ रहा है, तो वो भी अदब है। सहाफ़त इसलिए बन जाता है कि कल कुछ वाक़या हुआ, आज किसी ने उस पर कॉलम लिख दिया। अब ये कॉलम लिखने वाले की सलाहियत और उसकी अपनी जो खूबियाँ हैं दिलो दिमाग, उन सबसे पूछता है ये भी। और किन से ज़्यादा मुतासिर हुए, कोई यादगार वाक़या हमारे नाज़रीन को सुना दो। तो अल्लाह का एहसान मुझ पे ये है कि जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, पढ़ा रहा था, तो उस ज़माने में इकबाल चेयर्स कायम की ना, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभालने के बाद मगरब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, तो उस पे सिलेक्शन हुआ करता था हर 3 साल बाद। तो वहाँ भी बड़े खुशगवार तजुर्बात भी है कि मतलब सेक्रेटरी हैं, मैं जानता ही नहीं उन्हें, सिंधी हैं, आए हैं, बैठे हैं और इंटरव्यू वहाँ हो रहा है सेक्रेटरी की, उस पर अच्छा वो मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं। साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के भी एक दो मेरे कोलीग हैं, उनमें से एक ऐसा भी है कि जो सदर इसहाक खान की पोती को पढ़ाने जाता है उसके घर, तो वो वहाँ शिकायत करता है कि एक ऐसे आदमी को चुन लिया गया कि जो इस काबिल नहीं और मुझे छोड़ दिया गया है, तो आप कुछ करें। तो उन्होंने सेक्रेटरी को फोन किया, सदर इसहाक खान ने, कि भाई उसको क्यों किया है और इसे क्यों नहीं किया, इसे कर। तो सेक्रेटरी कहता है कि सर बात ये है कि इंटरव्यू तो हम इसलिए करते हैं ना कि मेरिट देखें। तो पूरी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्हें मेरिट पे जो शख्स सबसे अच्छा नजर आया उसे मुंतखब कर दिया। तो ये मेरे एक का तो वो काम है, तो कहने कौन है वो तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो मुझे बताया, उन्होंने बताया कि बड़ा में सकत, हाँ ठीक आपसे क्या अच्छा वो मैं तो कभी उनसे मिला नहीं था, लेकिन वो हमारा जो वाइस चांसलर था उस जमाने में सरहद का, वो उसका दोस्त था, वो इकट्ठे शाम को वॉक करते थे। तो शायद बातों में को बात होती हो क्या, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, वही कर। अच्छा मैं वहाँ पहुँच गया। अब जो वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, तो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला, पढ़ाते भी थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने दूसरों को सिखाने से ज़्यादा खुद ज़्यादा सीखा पढ़ाते हुए। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा। फिर ये हुआ कि एक वक्त में मैं चूँकि वापस आ गया था यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो वही विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तान का
سینٹر بنا، تو انہوں نے بھی مجھے بلایا کہ تم یہ افتتاح کرو، اور پہلا جو سیمسٹر ہے، ایک سیمسٹر ہمیں دے، تو میں نے وہاں پہ پڑھایا۔ اس کے بعد جب یہ ہائیڈلبرگ میں چیئر قائم ہوئی تو اس وقت میری سلیکشن ہو گئی، وہاں بھی پڑھایا۔ پھر یہ ہوا کہ برلن کی دیوار گر گئی، تو انہوں نے لکھا، یونائٹڈ برلن جو تھا اس کی حکومت نے، کہ یہاں بھی اقبال چیئر قائم کرے۔ تو ہماری حکومت نے لکھا کہ بھئی وہاں تو اس لیے اقبال چیئر ہے کہ اقبال وہاں پڑھتے رہے، تو ہم چلے یہ کر لیتے ہیں کہ اقبال پروفیسر کو کر لیجیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن آ کر آپ کو پڑھاتا ہے۔ تو پھر 2 یونیورسٹیاں وہاں ہو گئی، برلن میں بھی، ہائیڈلبرگ میں بھی۔ پھر یہ ہوا کہ شکست کھا گئے افغانستان میں سے فوج روس کی، تو روس کو احساس ہوا، اور لکھا بھی انہوں نے کہ ہم سے غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ ہم پاکستان کو سمجھ نہیں سکے، ہم پاکستان کو انڈس ویلی کی اینشنٹ سویلائزیشن ہی پڑھاتے رہے اپنے ملک کو، تو اب یہاں ایک اقبال کیا کر گیا۔ تو انہیں بھی یہی کہا کہ بھائی ہم وہاں اس لیے کی تھی، اور اب وہاں چونکہ چھٹیوں کا زمانہ ہے، تو ہم ملک صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاں وہ چھٹی وہاں نہ منائے، آپ کے ہاں پڑھا دیں۔ تو اس طرح مجھے وہ وہاں بھی پڑھانے کا موقع ملا، اور پڑھاتے ہوئے سیکھنے کا موقع ملا۔ یعنی جب میں وہاں پہنچا تو گیسٹ ہاؤس میں رات کو ٹھہرایا گیا، صبح ٹیکسی لے کے مجھے جانا تھا یونیورسٹی، تو آ کے میں ٹیکسی میں بیٹھا گیا، تو ڈرائیور پوچھتا ہے ویکسین ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اچھا، کوئی مسلمان ملکوں کے نام نہیں ہے پاکستان کے؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی انہیں آپ سے شکست ہوئی ہے، تجھے تو بڑا بنائے گا تو پاکستانی، اس کے چاہ رہا تھا۔ تو کہنے لگا اچھا آپ بتا دیں کہ کیا؟ میں نے کہا پاکستانی۔ وہ اٹھا، ادھر سے آیا، اب مجھے نہیں پتا کیا کر، دروازہ کھولا، مجھے باہر نکالا، گلے ملا، بریو پیپل بریو پیپل۔ بڑا متاثر ہوا کہ یار شکست ہم سے کھائی ہے اور ہم مقابلے۔ اب وہ وہاں جب روانہ ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کمیونزم کے فیل ہو جانے کی کیا وجہ ہے بڑی؟ تو اس نے گاڑی روکی، میری طرف غور سے دیکھا، کمیونزم تو فیل نہیں ہوا، ہم فیل ہوئے ہیں۔ پھر رائے اسٹالنزم کمیونزم نہیں تھی، وہ گیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی یہ اپنے جو ابتدائی کمیونزم کا فلسفہ ہے اس پہ قائم ہے۔ پھر میں نے ایک سے پوچھا، یا یونیورسٹی کے ڈین سے بھی، وی سی سے بھی، مختلف موقعوں پہ بھی یہ کیا، ہر ایک کا جواب یہ تھا نہیں کمیونزم تو فیل نہیں ہو، ہم فیل ہوئے۔ تو وہاں تو مجھے یاد آیا کہ ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں قائد اعظم کا پاکستان دیکھ، کہ غلطی میری نہیں، قائد اعظم کا۔ اور یہاں یہ تو اس طرح کی اللہ نے موقع دیے کہ میں
دنیا کے مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں سے وابستہ ہو کے وہاں میں نے کیا پڑھایا، کیا کیا، وہاں کیا دیا، لیا بہت کچھ. ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام، جس طرح پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر کئی ایک ممالک میں انہوں نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے. حقیقت میں تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا تھا. حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب کا معلم ایسا ایک امی، سب کا معلم ایسا ایک امی، استاد جس کا خود حق تعالیٰ. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا تھا اور ابھی تا قیام قیامت جاری رہے گا، اور جو بھی اس منصب پر اپنے فرائض سر انجام دے گا یقیناً وہ سنت پیغمبری ادا کرے گا. ناظرین کرام، اس سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں. سر آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ٹیکنالوجی نے بڑی جدید چیزیں نافذ کر دی ہیں، آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. آپ کا جو زمانہ تھا اس دور میں آپ جو ہے وہ ہزاروں کتابیں پڑھتے تھے چیزیں نکالنے کے لیے، مطالعہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو آج کل جدت آ گئی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے ہی عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اپنا جو ہے نا تجربہ اور معلومات ناظرین سے شیئر کریں کہ یہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس نے ادب اور صحافت کو کس قدر متاثر کیا ہے، اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا کیا سامنے آئے ہیں آپ کی نظر میں، وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو اب میں اپنی عمر کی 90 کی دہائی میں داخل ہو چکا ہوں. ذہنی طور پر میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی کئی اشارہ کیا ہے کہ میں آج کے دور کو سمجھتا ہی، اور یہ جو ڈیجیٹل شیڈل ہے یہ میں نے سپورٹ کر رکھی ہے اپنے بیٹے طاہر نعیم کے. وہ آتا ہے مجھے دکھا دیتا ہے یہ پڑھ رہے یہ پڑھ رہے، میں ہی استعمال نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں جاہل مطلق ہوں. دیکھیں ناظرین کرام، جتنی بڑی شخصیت اتنا ہی بڑا کردار. کس طرح انہوں نے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا ہے. تھوڑا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ ہم جو ہے یا کتنی باتیں ہی پوچھ لیں ہمیں اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا، لیکن چونکہ آپ کا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے تو سر میری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ تھوڑا تحقیق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے نقاد ہیں ماشاءاللہ. آپ کی کئی ایک تنقیدی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں. تو آپ تحقیق کرنے یا مقالہ لکھنے والے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ادبی تنقید کرنے کے لیے انہیں کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مختلف ٹیکنیکس ہیں جی سر. تنقید کی، لکھنے کی، یہ ضرور فائدہ مند ہے، لیکن مطالعہ، گہرا مطالعہ، اور صرف لکھنے کے لیے مطالعہ نہیں، سیکھنے کے لیے مطالعہ، یہ ایک کلید ہے میں سمجھتا ہوں. باقی ہر ایک کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کے مطابق پھر وہ اپنے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں. بالکل. ناظرین کرام، یہاں پہ آخری سوال سر سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے. سر میری عرض یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اردو زبان اور اردو ادب کا مستقبل آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا زوال پذیری کا شکار ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے حکمران طبقے کا تعلق ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کا حکمران بنے. انہیں تو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اپنی ہوس سے اقتدار اور اقتدار برائے زر اندوزی، یہ ہے ان کا مسلک. لیکن جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ
بہت ہی شاندار مستقبل ہے پاکستان کا. دیکھیں پاکستان قائم ہوا کیسے؟ ووٹ کی پرچی سے. دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو فتوحات کے ذریعے نہیں بنا. کسی نے یہاں اس ملک کو فتح کیا تھا. الیکشن ہوئے تھے اور عوام نے بیشتر علماء کرام میں کاما ان کی مخالفت کے باوجود کہ ہمیں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. پھر جب قائد اعظم نے انکار کیا تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ نے کہ ہم سب کانٹیننٹ کو متحد ہو کے چھوڑنا چاہتے متحدہ بر صغیر. تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ بھائی میں اب دو آپ کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ بھی شامل ہو چکا اور اب جو یہاں آپ کیبنٹ مشن بھیجتے چلے آ رہے ہیں ان میں سے 2 مشن میں شریک ہو چکا. نو مور مشن. اب میں آپ کے کسی مشن میں شریک نہیں ہوں گا. اب میں عوام کی طرف رجوع کروں گا. تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن راست اقدام کے دن کا اعلان کیا. اس قدر مسلمان باہر نکلے پورے سب کانٹیننٹ میں کہ اس دن کی جو رپورٹ گئی یہاں سے برٹش گورنمنٹ کو اس میں یہ لکھا تھا کہ آج کے دن ہندوستان کے 2 حکمران تھے. مسلم انڈیا کا حکمران محمد علی جناح. تو جو جناح کہے گا مسلمان وہی کرے. تو پھر انہیں کٹا پھٹا دیمک خوردہ یہ ایک بات قائد اعظم کے لفظ ہے پاکستان دینا پڑا. تو پاکستان کس نے بنایا؟ فوج نے نہیں، عوام نے. اب آپ مجھ سے زیادہ ہوشمند ہیں. آپ سمجھتے ہیں عوام کس طرف ہے، ان کا رخ کدھر ہے. تو وہی ہوگا آخر میں ڈائریکٹ ایکشن نہیں ہوگا اور پھر پاکستان اپنے اصل منزل کی طرف صحیح راستے سے چل رہے. معاف کرنا. جی ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی علمی ادبی شخصیت تشریف فرما رہی. ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. ہماری خوش بختی ہے لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان عظیم شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے NTV. بہت شکریہ.